بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 20 جون 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیریوں کے عزم و استقلال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور خصوصی حیثیت کی بحالی سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے آل کشمیری پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا ویکسین کی قلت کے باعث پنجاب اور سندھ میں ویکسینیشن سینٹرز ایک روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ لاہور کے ایک مدرسہ کے طالب علم کے ساتھ زیادتی کرنے والے مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چین سے خصوصی پرواز کے ذریعے کورونا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی۔ یمن کے فوجی ترجمان نے صوبہ معرب میں جاسوسی کے مشن پر آنے والے امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کا خیال ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی خارجہ اور جوہری پالیسی کو رہبر معظم امام سید علی خامنہئی کے سخت گیر نظریات کو اپناتے ہوئے آگے بڑھائیں گے اور سیکیورٹی ادارے اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ اسرائیل کو ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ طور پر حملہ کرنے کے لیے منصوبات تیار کرنا ہوگا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی حکام کو چین کے لیے سرد جنگ چھیڑنے سے خبردار کیا ہے۔ برطانوی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی نے 3 ڈرون طیارے سعودی عرب کی فوج کے حوالے کیے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت سے متعلق اقوام متحدہ کے متعلقہ دفتر کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی آبادی والے ملک انڈونیشیا میں کرونا وائرس کی نئی انفیکشنز اور اس وبا کے باعث ہلاکتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی جارحیت فوجی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیریوں کے عزم و استقلال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور خصوصی حیثیت کی بحالی سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے آل کشمیری پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے NDTV کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے ممکنہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سمیت اہم مسائل کے حل کے لیے جمعرات کے روز تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے وزیر داخلہ اور BJP کے صدر امیت شاہ نے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال سمیت اہم حکام سے ملاقات کی ہے۔ تیزی سے گرتی ہوئی عوامی مقبولیت کے باعث اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی میں پیش وزیر داخلہ امیت شاہ مقبوضہ کشمیر کی بدلتی صورتحال پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے مشیر قومی سلامتی اور جموں کشمیر کے گورنر کے ساتھ طویل ملاقاتیں بھی کی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت نامے بھیج دیے ہیں، جس پر دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی جماعت کی میٹنگ طلب کر لی ہے، جس میں دعوت نامے کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تعطل کی شکار سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ہے، جس کے لیے مودی سرکار اپنے سابق حلیفوں سے مشاورت کرنا چاہتی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اگست 2019 میں مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور کنٹرول مرکز کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے اپنے حلیفوں سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا تھا، جنہیں 1 سال بعد رہائی ملی تھی۔ کورونا ویکسین کی قلت کے باعث پنجاب اور سندھ میں ویکسینیشن سینٹرز ایک روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کے باعث لاہور سمیت پنجاب بھر میں قائم خصوصی ویکسینیشن سینٹرز اور ہسپتالوں میں کورونا ویکسین کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، جس کے باعث ایک روز کے لیے ویکسینیشن کا عمل روک دیا گیا۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں بیرون ملک جانے والے شہریوں کو ویکسین کے لیے 1 ہفتے بعد آنے کی ہدایات دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی ٹاسک فورس نے بھی گزشتہ روز اجلاس میں ہی صوبے بھر کے ویکسینیشن سینٹر ایک روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ روسی ویکسین اسپوتنک وی جون کے آخری ہفتے میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ 21 جون کو سائنوویک کی 15 لاکھ خوراکیں، 23 جون کو کینسائنوویک کی 7 لاکھ اور پاک ویک کی 4 لاکھ خوراکیں صوبے کو مل جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو واپس بھیجا جانے لگا ہے۔ دوسری جانب NCOC کے سربراہ اسد عمر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے ملک کے بڑے ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں۔ 15 لاکھ ویکسین کی کھیپ آج پہنچ رہی ہے، جبکہ اگلے 10 روز میں ملک میں مزید 50 لاکھ کورونا ویکسین کی خوراکیں پہنچ جائیں گی۔ اسد عمر نے کہا کہ 12 سے 18 جون کے دوران ملک بھر میں 23 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس طرح جوبیاں 3,32,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ اگلے ہفتے پاکستان میں کورونا ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ قائم ہوگا۔ لاہور کے ایک مدرسہ کے طالب علم کے ساتھ زیادتی کرنے والے مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقدمہ درج ہونے کے بعد مفتی عزیز الرحمان لاہور سے دوسرے شہر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کو میاں سے گرفتار کیا ہے۔ لاہور میں مفتی عزیز الرحمان کی نازیبہ ویڈیو لیک ہونے پر پولیس نے بدفعلی کا شکار ہونے والے نوجوان صابر شاہ کی درخواست پر مفتی عزیز الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ FIR کے متن کے مطابق چند روز قبل مفتی عزیز الرحمان کی نازیبہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد نوجوان صابر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، جس پر پولیس نے مقدمہ میں بدفعلی کرنے اور جان سے مارنے کی دفعات درج کی۔ درخواست کے مطابق مفتی عزیز الرحمان لاہور میں ایک مدرسے کے نگران اور متولی تھے۔ 2013 میں جامعہ منظور الاسلامیہ صدر لاہور میں طالب علم صابر شاہ نے داخلہ لیا اور مسلسل تعلیم حاصل کرتا رہا۔ درخواست میں طالب علم نے کہا کہ مفتی صاحب نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی دوسرے لڑکے کو امتحان کے لیے بٹھایا تھا۔ اپنی جگہ دوسرے لڑکے کو بٹھانے کے الزام میں انہیں 3 سال وفاق المدارس سے امتحان دینا ممنوع قرار دیا گیا۔ FIR میں مزید کہا گیا ہے کہ مفتی عبدالرحمان نے طالب علم کو غیر اخلاقی تعلقات قائم کر کے امتحانات میں بحالی کا کہا۔ مفتی اور ان کے بیٹے الطاف الرحمان، عتیق الرحمان، لطیف الرحمان سمیت 3 افراد انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مفتی عزیز الرحمان کے مدرسے کے طالب علم کے ساتھ غیر اخلاقی ویڈیو سامنے آنے کے بعد انہیں تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے مفتی عزیز الرحمان سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ JUI اس شخص کے کسی قول و فعل کی ذمہ دار نہیں، ایسے افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ JUI قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ چین سے خصوصی پرواز کے ذریعے کورونا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق چین سے اسلام آباد پہنچنے والی ویکسین سائنوویک کی ہے اور چین پاکستان کو ویکسین کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنا رہا ہے۔ چین سے آئندہ ہفتے کورونا ویکسین کی مزید 20 سے 30 لاکھ خوراکیں پاکستان آئیں گی۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں کورونا ویکسین کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور آج سندھ اور پنجاب میں کورونا ویکسین کے سینٹرز بند رہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی ویکسین ختم ہو چکی ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے 12 سے 18 جون تک 23 لاکھ افراد کو ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ ایک دن میں 3,32,877 افراد کو ویکسینیشن لگائی گئی۔ یہ کسی بھی ہفتے میں لگنے والی سب سے زیادہ ویکسینیشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 10 دن میں 50 لاکھ ویکسین پاکستان آ جائے گی۔ یمن کے فوجی ترجمان نے صوبہ معرب میں جاسوسی کے مشن پر آنے والے امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبہ معرب کی فضائی حدود میں سرچ آپریشن میں مصروف امریکہ کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ یحییٰ سری نے اس کے ساتھ ہی بتایا کہ جلد ہی امریکہ کے جاسوس طیارے کے مار گرائے جانے کی ویڈیو میڈیا پر جاری کر دی جائے گی۔ یحییٰ سری کے بیان کے مطابق مذکورہ امریکی ڈرون صوبہ معرب کے ایک شہر میں فضائی حدود میں جاسوسی کے مشن پر تھا، جسے یمنی جوانوں نے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسکن ایگل قسم اس ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یمن کے جوانوں نے رواں سال کے مارچ کے مہینے میں بھی MQ-9 کے قسم کے ایک جاسوس ڈرون کو صوبہ معرب میں مار گرایا تھا، جس کی ویڈیو بھی میڈیا پر جاری کی گئی تھی۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کا خیال ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی خارجہ اور جوہری پالیسی کو رہبر معظم امام سید علی خامنہئی کے سخت گیر نظریات کو اپناتے ہوئے آگے بڑھائیں گے، اور سیکیورٹی ادارے اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ اسرائیل کو ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ طور پر حملہ کرنے کے لیے منصوبات تیار کرنا ہوگا۔
چینل 12 کے مطابق ابراہیم رئیسی پابندیاں ہٹانے کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے والے 2015 کے معاہدے میں واپسی کی حمایت کرتے ہیں، اور اسرائیل میں اس بات پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کی بحالی کے معاہدے پر اگست تک دستخط نہیں ہوں گے جب تک وہ اقتدار نہیں سنبھال لیں گے۔ تاہم اس دوران ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے بوکھلاہٹ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ماں سوائے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر حملے کے لیے منصوبہ بندی کرے، اور اس کام کے لیے بجٹ اور وسائل کو دوبارہ سے مختص کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی حکام کو چین کے لیے سرد جنگ چھیڑنے سے خبردار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز نے متنبہ کیا ہے کہ امریکی حکام کو چین کے ساتھ سرد جنگ میں وارد نہیں ہونا چاہیے۔ سینڈرز نے امور خارجہ کو ایک نوٹ میں لکھا ہے، چین کے ساتھ صفر معاشی تعلقات اور فوجی تنازع پر امریکی حکام کے اتفاق و اجماع کو خطرناک اور پریشان کن قرار دیا۔ امریکی سینیٹر نے متنبہ کیا کہ اس نظریہ کا پھیلاؤ ایک سیاسی ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اس تعاون کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کی دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ برطانوی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی نے 3 ڈرون طیارے سعودی عرب کی فوج کے حوالے کیے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت سے متعلق اقوام متحدہ کے متعلقہ دفتر کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ برطانوی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی نے 3 ڈرون سعودی عرب کی فوج کے حوالے کیے ہیں جنہیں یمن کے رہتے شہریوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اسلحے کی خرید و فروخت سے متعلق اقوام متحدہ کے متعلقہ دفتر کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کو بیچے جانے والے ڈرونز کی نوعیت کیا ہے، اس بارے میں ابھی ابہام پایا جاتا ہے۔ ریاض اور انقرہ نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ترکی اس وقت 2 قسم کے ڈرون بنا رہا ہے۔ میر قدار اور آنکا قسم کے دونوں ڈرونز ترکی کے ایروسپیس ادارے کی نگرانی میں تیار ہو رہے ہیں جن پر فوجی صنعت کے تیار کردہ ہتھیار نصب کیے جاتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے رواں برس مارچ میں کہا تھا کہ سعودی عرب نے ترکی کے تیار کردہ ڈرون خریدنے کی درخواست کی ہے۔ کچھ عرصے قبل یمن کے فوجی ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب معرب کی جنگ میں ترکی کے بنائے ہوئے ڈرون استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی آبادی والے ملک انڈونیشیا میں کرونا وائرس کی نئی انفیکشنز اور اس وبا کے باعث ہلاکتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 13,737 نئے انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے اور کووڈ-19 کے مزید 371 مریض انتقال کر گئے۔ یہ اس سال جنوری کے بعد سے نئے انفیکشنز اور اموات کی سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے۔ انڈونیشیا میں اب تک یہ وائرس تقریباً 2 ملین شہریوں کو متاثر کر چکا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی اب 54,662 ہو گئی ہے۔ سعودی جارحیت فوجی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ امریکی سعودی جارحیت پسند قوتوں نے صوبہ حدیدہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہفتے کے روز بھی جاری رکھی۔ اہلکار نے بتایا کہ جارحیت پسند قوتوں نے الجبالیہ کے علاقے میں جنگی قلعوں کے قیام اور توپ خانوں سے گولیاں چلانے کی 97 خلاف ورزیوں سمیت 110 خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا۔ خلاف ورزیوں میں الفاظہ سمیت مختلف علاقوں پر 5 حملے کیے گئے، جبکہ دیگر علاقوں پر 5 جاسوس طیاروں کی پرواز بھی شامل ہے۔ دریں اثنا صوبہ سعدہ کے سرحدی ضلع کے علاقے میں سعودی سرحدی محافظوں کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہو گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکہ اور سعودی جارحیت نے صوبہ سعدہ کے ایک علاقے پر 2 حملے کیے اور نجران کے ایک علاقے پر بھی حملہ کیا۔ دریں اثنا صوبہ معرب میں دشمن کے جنگی طیاروں نے ضلع سروہا اور ضلع معزار پر بھی حملہ کیا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔